بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار یہی کہے جا رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوزہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہما مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگیں، تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہما کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، حضرت کا جلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں آ چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں اور آنکھوں بھی اندھی ہو چکی ہیں۔ اب صرف چوتھی دعا یعنی میری جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ دو جہاں میں دشمن عثماں ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سن ہجری کو اللہ غنی عز جل کے پیارے نبی مکہ مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جمی القرآن ہے۔ ایک لقب ذو النورین، 2 نور والے بھی ہے، کیونکہ اللہ غفور عز جل کے نور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں کے بعد دیگر حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھیں۔ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، خو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز اسلام میں ہی قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 2 بار آپ نے جنت خریدی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان والا بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، تاجدار نبوت، شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 مرتبہ اپنے لیے جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر رومہ یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی کے لیے وقف کر کے اور دوسری بار جیش اسرت کے موقع پر، چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محترم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلق سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضور سراپا نور فیض غنظور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تمام سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ الرضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ما سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور، شافع محشر، بے اذن رب اکبر، غیبوں سے باخبر، محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کریں اس پر مواخذہ یعنی پوچھ تاچھ نہیں۔ امام الاسقیا کر دو عطا، جذبہ سخاوت کا نکل جائے ہمارے دل سے، حب دولت فانی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 950 اونٹ اور 50 گھوڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ لکھوا تو دیتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض تو دیتے بھی نہیں۔ مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ سید الاسقیا عثمان باحیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا اور دوسری بار میں 100 اونٹ کے علاوہ 200 اونٹ کا، تیسری بار میں 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہے سلطانی۔ پارٹ 2 انشاءاللہ بہت جلد آئے گا۔